السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں اشیاء اور ان کی قیمتیں کس طرح جو استحصال کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور ان کا ملکی نظم کے ساتھ کیسے ربط بنتا ہے۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں زر کو وہ جو ہے واضح کیا تھا کہ زر اور افراط زر مہنگائی کا کیا سلسلہ ہے، اسی طرح موجودہ صورتحال میں اشیاء اور ان کی قیمتیں کس طرح بطور ایک ہتھیار کے استحصال کے استعمال ہوتی ہیں۔ اس بات کو اس سوال سے واضح کرتے ہیں کہ کیا اوائل آدمیت سے لے کر اب تک اگر کوئی ٹماٹر ہے، اگر گندم ہے یا پھر چاول ہے، تو کسی فصل کی جو بنیادی اس کے خصائص ہیں، اس کی جو بنیادی خصلتیں ہیں، کیا ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یقیناً جواب ہے نہیں۔ اور اسی طرح انسان کے اوائل انسانیت سے لے کر اب تک اس کے بنیادی خصائص میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو یقیناً جواب ہے نہیں۔ تو پھر جو اوائل انسانیت سے اشیاء کی جو قیمتیں متعین ہوئی تھیں، آج بھی وہ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں یہ سوال؟ اس لیے کہ یورپ کے اندر 300 سے 400 روپے میں گزارا ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ، تو پاکستان میں اتنی ہی روپوں میں کیوں گزارا نہیں ہوتا؟ پاکستان میں 300-400 روپے میں کیوں گزارا نہیں ہوتا؟ جو یورو ہیں یورپ کے اندر، تو وہ ان کے ہاں تو 300-400 روپے کی ہی نا۔ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے تو اس کی قیمتیں بدلیں گی نا۔ تو دوسرے ملک میں جا کے یہ قیمتیں کیوں بدلتی ہیں؟ یہ زر کا جو کھیل ہے یہ کیوں جاری ہے؟ اشیاء اور ان کی قیمتوں کے حوالے سے پہلے تو جی بارٹر سسٹم تھا، تبادلہ کا نظام تھا کہ جنس کے بدلے جنس لی جاتی تھی۔ اور اب یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ ایک دھات پر اتفاق ہوا، اور دھات تھی سونا اور چاندی۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس کی انسانی زندگی میں اہمیت تو تبادلے کی تھی نا، اور اس کو آج بنیادی اہمیت اس حد تک دے دی گئی کہ اس دھات کو ریزرو کے طور پر رکھ کے تو اس کے عوض نوٹ جاری کیا گیا۔ چلیں اس کی حد تک بھی درست مان لیتے ہیں، لیکن اشیاء کی قیمتوں میں جو فرق ہے وہ اس کی طلب و رسد سے لگایا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اوائل انسانیت سے لے کے اب اس کے مقابلے میں اگر طلب زیادہ ہے تو پیداوار کون سی کم ہے؟ پیداوار تو آج تو زمین اپنے سونے بھرپور اگل رہی ہے، بلکہ ہم ایک ہی زمین سے 3-4 فصلیں جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر یہ قیمتوں کے جو توازن ہے وہ کیوں قائم نہیں ہے؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زر تبادلے کے لیے رکھا گیا تھا اس کو بنیادی اہمیت کیوں دی گئی؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کپڑا انسان نے پہننا ہوتا ہے، جوتا پہننا ہوتا ہے، اجناس کو کھانا ہوتا ہے، تو کیا زر کو انسان نے کھانا ہوتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو جب ایسی صورتحال نہیں تو ان کی قیمتیں آج بھی وہی ہونی چاہیے تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تھی۔ چلیں جی یہ بھی مان لیتے ہیں کہ زراعت میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ترقی ہو گئی۔ جو ایگریکلچرل انڈسٹری ہے، انڈسٹری صنعت نے ایگریکلچرل انڈسٹری کو بھی بہت جو ہے نا ترقی دے دی، مان لیتے ہیں اس بات کو۔ اس حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو یورپ کے اندر جو یا پھر دوسرے ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے اندر کہ وہ اجناس پیدا نہیں ہوتی، اور اگر پیدا ہوتی بھی ہیں تو محدود پیمانے پر پیدا ہوتی ہیں، تو وہاں یہ قیمتیں کیوں اس توازن کے ساتھ ہیں کہ ایک عام انسان بھی آسانی سے گزارا کر سکتا ہے۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں کے تعین کا تعلق طلب اور رسد سے نہیں ہے،
بلکہ انتظام و انصرام سے ہے، جس میں کہ حکومتی جو ہے ذمہ داری وہ پیدا ہوتی ہے، اور حکومت اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرنے کے لیے طلب و رسد پر ڈال دیتی ہے، چونکہ توازن قائم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، پیداواریت میں بھی اور اس کے آگے تقسیم میں بھی اور ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کرنے میں بھی۔ ایک وقت میں ٹماٹر 500 روپے کلو ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں وہ جناب دریا میں بہایا جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے، کیا اس کا تعلق نظم سے ہے یا پیداواریت سے ہے؟ اس لیے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ملکی انتظام و انصرام جو بنیادی طور پر قیمتوں کے تعین کا ذمہ دار ہے، اس کو واضح کرتے ہوئے ہم حکومت پر زور دیں کہ وہ انسانوں کے استحصال سے باز رہے۔